اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند کا جلوہ فراز عالی مرتبہ ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جلیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب کو کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے کندھوں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ ثانیہ سلام اللہ ہے۔ سگی ماں کو سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی نہیں سمجھا تھا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نکاح صحابہ نے حضور کا استقبال کیا، محبتوں پر یہ وجود دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری کو کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنتے۔ زمانے کو عملت بتایا کہ ماں کا وجود کتنا محترم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت نے ماں باپ کو اہمیت بیان کی ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کی کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے، وہ عملاً
دیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی ہے، میرے اسلام نے اس دور میں کلمہ حق ادا کیا اور حضور فرمایا کہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والے بعد کی وقت بھی رات کو میری محبت میرے جگر کا یہ کلمہ محبت بھی تھا اور یہ کلمہ جہاد بھی۔ یہ کلمہ جہاد بھی۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی یاد کی بات کی ہے تو یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی کوئی بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں رات رات کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے پہ اتنا پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی پھر ایک افشا نیاب عورت آئی اور اس کے دروازے پر آ کر صدا رکھے۔ میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائن خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المؤمنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و نگواں سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں نے دخول جنت کا سبب قرار دیں۔ خود کرنا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر کی، تو میرے حضور اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی میری یہ 2 انگلیاں آپس میں گئی۔ یہ اعزاز، یہ تقریب اس کو ملے گی جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ آپ جانتے ہیں اب کریم علیہ السلام نے بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو اپنے میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت بتلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور بڑے یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو بڑے یتیم کہتے ہیں۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش بھائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہم پر تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا گیا۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود کو اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں گئی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش ہو معیار حسن قرار ہو۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چکا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، اس وقت ہوتے ہی ساتھ رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چکا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوگا اور کوئی بہن ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوگی، اتنے میں ایک سب سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ہے میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو گا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں
شیما تیرے دل کا مقابلہ کوئی نہ، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو دنیا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور حضور علیہ السلام کو وہ سینے سے چمکا لیتی اور دعا دیتی، ربنا آبقیلنا محمد، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہوئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تو بھی اپنا حصہ۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے کہ دائیں کو کرتا ہے، انہوں نے ہمارے دودھ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑائے۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے ہمارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے دوں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں ہی پتا، تو میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب قدر کی آیات نازل ہو چکی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پہنچی، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دیتے ہیں۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں کی تلواریں سونپ رک جاتے حالی، اور جانتی نہیں آگے پہنچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، حضرت شیما نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باقی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چیتنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے محبوب علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا، میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہتے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے میں ہم نے بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا مطلوب ہے، پھر جانے جوڑے کچھ چھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر تشریف لیا۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی، محمود علیہ السلام کے قدم پہ کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے ان سے مشورہ کیا، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کو تو کیا بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ، آج دروازے پر میری بہن آگے تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کے رسول نے خالی نہیں پڑا کرتا۔ زمانے کو ہم نے بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا ہوتا ہے، جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا عظیم رشتہ بازاروں پر منڈیوں میں بیچ دیا جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہے، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کے پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں،
یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے یہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا تو میری زبان سے بے ساختہ ان کے لیے یہ جملہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں بھی نہ دو۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ آپ مجھے کیسے بلا سکتے ہو؟ جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، ایک خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی، فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت فراق عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگو۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر میں اتار پیش کر دی اور ساتھ بتایا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور کے ساتھ تشریف اور حضور میں خدیجہ میرے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا ہے کہ جان لیوا ثابت ہے، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں بتا دیا۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ علی ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو عربتی جلدی لما کہتی، فرمایا اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کا سکھایا، وقصیبت کہا ہے یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ رشتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمیں بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کر لیا، ہم نے جنگلیں بھی لگا لی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کر دیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور بکریاں بھی بچھا دی، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب آپ باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا ہم یہ سب کچھ کریں اور اگر محبوب علیہ السلام کی سیرت کو عملاً اختیار نہ کریں پھر مجھے آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا ہوگا کہ ہماری منزل کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ گفتگویں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے۔ وہ تو مہمان ہے بیچارہ جو اس کو مان کر گرج پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے دور تک بتا دیا۔ میں تو سادہ سی بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشی نہیں بنا دے تو حضور والا کہ کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب آپ تک کو عطا کیا۔ کتنی بڑی خوشی ہے، ساری زندگی سب سجدے میں آپ کو تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حکم شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کی جانی کی محبتوں کا عنوان تھا، نہ جانے کون سا ستم ڈھایا گیا اور ہمیں جو ہے اس جھگڑے میں الجھا دیا گیا۔ یہ ابھی ہم آئے تو ہمارے دوست علماء یا ہمارے روڈ پر کھڑے ہوئے ہمارا انتظار کرتے اور ہمارے آنے کو انہوں نے محبتوں کا استقبال پیش کیا۔ انہوں نے میرا خیال ہے کہ کسی سے فتویٰ نہیں دیا ہوتا کہ جو آنے والا ہے اس کا استقبال روڈ پر جا کے کیا جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے شادی بیان کی تقاریب میں جو ہے وہ بارات کے اوپر پھول پھینک کے جاتے ہیں تو کبھی کسی نے پہلے کسی دارالعلوم سے فتویٰ نہیں دیا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو کیا ہم روڈ پر جا کر ان کا استقبال کرتے پھول اور پتیاں پھینک سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ قرآن کا حوالہ کوئی حدیث کی روح سے بتا دیجیے، کبھی کسی نے کہا کہ صحابہ کا عمل دکھا دیجیے، لیکن سب یہ کام کرتے ہیں اور کبھی کسی دارالعلوم سے فتویٰ نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کبھی کسی دارالعلوم کا فتویٰ آیا کہ یہ کہیں پر لکھا نہیں ہوا لہٰذا یہ ناجائز ہوتا ہے۔
सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब कोई शख्स आए तो लोग आने वाले का इस्तेमाल किया मसलन तो मसलन के नहीं इस उन्वान पर तो किसी मजहब का भी इख्तिलाफ नहीं। यहूदियत, ईसाइयत, सिख, ईसाई, हिंदुइज्म, आप दुनिया का कोई मजहब उठा लें, तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आने वाले को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे भी आगे की बात करूं तो जिनके पास मजहब नाम की भी चीज नहीं, आप उनसे भी पूछिए, उन्होंने भी अलग खाने में मॉरल वैल्यूज लिखी है जहां ये लिखा है कि आने वाले को इस्तेमाल करना चाहिए। इंसानों की बस्ती हो सही, इंसान वहां रहते हो सही, इंसानों की दुनिया का, इंसानों की कायनात का ये उसूल है कि लोग आने वालों का इस्तेमाल किया करते हैं। एक जुमले में तवज्जो चाहूंगा और मेरा ख्याल है कि अगर ये एक जुमला समझ आ जाए तो शायद ये जुमला कई किताबों का सफर आपको इस्तेमाल है। क्या ख्याल है हुजूर वाला, कोई आए तो इस्तिकबाल करना चाहिए, नबियों का इमाम आए तो इस्तिकबाल नहीं करना चाहिए, कोई आए तो इस्तिकबाल करना चाहिए, आमिना लाल आए तो इस्तिकबाल नहीं करना चाहिए। ये तो झगड़ा बनता ही नहीं था, ये तो इख्तिलाफ का उन्वान ही नहीं था। लेकिन ये मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, ये मुल्क में ये रोशनियां, ये चरागा, ये फूल, ये गलियां, ये मिठाइयां, ये देखें, ये सब कुछ बाइज़ बरकत है। लेकिन बेटा याद रखना, ये आगाज़ सफर है, ये मंजिल नहीं। ये आगाज़ सफर जरूर है लेकिन ये मंजिल नहीं। ये इस्तिकबाल जरूर है लेकिन मंजिल नहीं है। और आगाज़ शुरू में होता है और आगाज़ से मोहब्बत की बात शुरू होती है, तो फिर मंजिल क्या है? मंजिल मेरे महबूब की सीरत है, मंजिल मेरे महबूब का किरदार है, मंजिल मेरे महबूब इस्लाम का उस्वा-ए नूर है। बड़ा नादान मुसाफिर होगा, बड़ा नादान वो होगा जो इस्तिकबाल कभी नहीं पहुंच सका, और वो भी कोई अक्लमंद नहीं होगा जो इस्तिकबाल करके झंडियां लगा के वापस चला जाए। मंजिल उसको मिलेगी जो इस्तिकबाल में भी शामिल था, फिर मंजिल में चलता। तो मुझे और आपको मंजिल का सफर करना है, और वो मंजिल का सफर हमसे मिलाद का उन्वान तकाजा कर रहा है। ये महफिल मिलाद, ये जिक्र रसूल की महफिल, ये जलसे, ये जुलूस, ये नात के ज़मज़मे, ये रोशनियों का सफर, ये मुफ्त में, ये हमसे तकाजा कर रहे हैं कि हम तो महबूब की आमद में दिन और रात चमक रहे हैं, तुम क्यों दूर बैठे हो? आओ अपने महबूब इस्लाम की सीरत को इख्तियार करो। मिलाद का ये बुनियादी तकाजा है कि हम आका करीम इस्लाम से मोहब्बत करते हुए उनकी सीरत को इख्तियार करें। और कितना अच्छा हो जाए कि जब कोई नौजवान यहाँ से उठ कर जाए तो बूढ़े बाप के सामने हाथ जोड़ कर पाँव पकड़ कर माफी मांगे और कहे अब्बा जी बड़ी गलतियां होगी, बड़ी कुताहियां होगी, आज के बाद आपके सामने कभी लहजा भी ऊंचा नहीं होगा, कभी आंख नीची नहीं। और बाप पकड़ कर बेटे को सीने से लगा ले और कहे बेटा कि मुझे ये तो बताओ, मैंने भी तुम्हें माफ किया, मेरा भी तो तुम्हारे लिए साफ है, लेकिन ये तो बताओ ये इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीख कर आए हो? वो कहे अब्बा जी आपको नहीं पता, अभी तो उनका मिलाद सुनकर आया हूँ जिन्होंने फरमाया था बाप राजी है तो अर्श का रहमान भी राजी है। ये भी एक मिलाद होता है, हमने इस मिलाद का भी सफर करना है। हाँ, कितना अच्छा हो कि जाके कोई बूढ़ी माँ के पाँव पकड़ के माँ को राजी कर, तो माँ हंस के यही कि तो मैं तो पहले राजी हूँ, भला मैंने तेरे से क्यों नाराज हो गया? लेकिन बेटा ये भी तो बताओ ये इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीख कर आए हो? वो कहनी अभी तो उनका मिलाद सुनकर आया हूँ जिन्होंने फरमाया था जन्नत में माँ के कदमों के नीचे मिलेगी। तो ये भी तो मिलाद कितना अच्छा हो कि कोई नौजवान सुबह फजर की नमाज को बाजमात अपना जाए, अल्लामा साहिब उसको मुबारकबाद पेश करें और कहे बेटा कमाल कर दिया, आज पहली नमाज फजर की और वो भी बाजमात, ये रातों रात तब्दीली कहाँ से आ गई? वो कहते आपको नहीं पता, रात को उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था मेरी आंखों की ठंडक भी नमाज में रखी गई है। ये भी मिलाद वालों के लिए है और ये भी मिलाद वालों का ही हिस्सा है। कितना अच्छा हो कि कोई भाई जाके भाइयों से सुनो करते, तो भाई ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि यहाँ हमने बरादरी के लोग पे डाले, हमने कारोबारी ताल्लुकात में इस्तेमाल किए, लेकिन तू तो कहता था कि इस मौजूद पर बात भी नहीं हो सकती। अब आगे तुझे खुद सुनो करनी है, सुनो हम भी करेंगे, लेकिन ये तो बता तुझे हुआ क्या है? कहा यार पता नहीं, रात का मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था जो सुनो में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। उसी वक्त इरादा कर लिया था आज मेरा तो आका के नाम की सुनो करके ही सुनता
اتنا خوبصورت ہو جائے کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پہنا اوڑھنی بچھا لے اور اپنے آپ کو پردے کے اندر سمیٹ لے. اس کی ہم جوہریہ کالج میں یہی پوچھیں گے نا کہ کل تک تو تم کہتی تھی یہ پردہ بوجھ ہوتا ہے اور آج تم کہہ رہی ہو کہ چادر بھی لیتی ہے برقعہ بھی پہننا ہے, تم نے اوڑھنی بھی خریدی, تم نے سقاف بھی لے لی ہے, یہ سارا کچھ راتوں رات کیسے بدل گیا؟ تو کہیں کہ راوی تو ان کا ملاپ سنا ہے کہ جن کی بیٹی کا پردہ کبھی نہیں چھلکنے پایا تھا اور وہ ہمیشہ پردے اور آبرو کے ساتھ زندگی کا درس دیا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بھی میلاد کا پیغام ہے اور یہی حقیقت میں پیغام ہے اور اس کی طرف سفر کرنا ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر شاید ہم ادھوری منزل کے ادھورے مسافر ہیں اور آدھی منزل کے مسافر کو منزل نصیب نہیں ہوتی ہے. میں اپنی ساری 30-35 منٹ کی بات کو 2 جملوں سے مکمل کروں. میری شیخ کی طریقت اپنے میٹھے لہجے میں فرمایا کرتی ہے کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے وزن کا کھانا دکھاؤ. یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری وزن قطع, شکل و صورت, چال ڈھال, انداز معاشرت, طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھو میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. یہ منزل ہے, یہ ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس منزل کے ساتھ کنکمیں بھی ہو, روشنیاں بھی ہو, چراغاں بھی ہو, جنگیاں بھی ہو, جھنڈے بھی ہو اور مٹھائیاں بھی بانٹی جائیں تو پھر تو منزل کتنی خوبصورت ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو اور استقبال ہو اور منزل کا سفر نہ ہو تو پھر ادھوری منزل والوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. کامیابی حضور اسلام کی سیرت ہے, کامیابی میرے محبوب کا اسوہ نور ہے. پیغام دی ہے اس کو صرف ایک دن کا میلاد یا ایک رات کا میلاد نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک, صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی میلاد والے آقا کی سیرت کے مطابق گزاریے. یہ حقیقت میں میلاد ہے. آئیے اپنے حصے کا چناؤ روشن کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا